وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے 23واں مکتوب طلب طریقت کے بیان میں۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ برادرم شمس الدین، اللہ تم کو طالبین کی بزرگی کا درجہ عطا فرمائے۔ تم اس بات کا یقین کر لو کہ جو شخص راہ طریقت کی راہ کا طلبگار ہو، اس کے پاس شریعت کی پونجی ہونا ضرور چاہیے تاکہ قصبہ شریعت سے شہر طریقت میں پہنچے۔ طریقت میں جہاں قدم درست ہوا، ملک حقیقت میں پہنچ جانا آسان ہے۔ جس بے علم نے شریعت ہی کو نہیں سمجھا، وہ طریقت کو کیا پہچانے گا؟ اور جب طریقت ہی سے شناسائی نہیں ہے تو حقیقت تک کیوں کر رسائی ہو سکتی ہے؟ اس لیے بے علم اور معرفت اور ناواقف شریعت کو اس راہ میں چلنے کی اجازت نہیں۔ اگر اپنی خود رأی سے کوئی ایسا کرے گا تو بھٹک کر رہ جائے گا اور اسی چکر میں اس کی جان بھی چلی جائے گی۔ بالکل ناممکن ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اگر بفرض محال قرآنہ و جاہلانہ مجاہدہ اور ریاضت سے کچھ نظر آ بھی گیا تو اتنا غرور پیدا ہوگا اور جہالت بڑھے گی اور حماقت تیز ہوگی کہ ایمان تک رخصت ہو جائے گا اور شیطان کے پھندے میں پھنسا رہے گا۔ تم اس بات کا یقین کامل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ متخذ اللہ ولیًا جاہلا، مشائخوں کا قول ہے اور قرآن شریف میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ جاہل کو دوست کبھی نہیں بناتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی چیز ذلیل نہیں ہے، یہ ساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ اللہ کی راہ میں قدم رکھنا دل لگی نہیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب 12 چیزوں کا علم ہوتا ہے تو وہ اس راہ کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ وہ 12 چیزیں کیا ہے؟ علم توحید، علم معاملت، علم معارفت، علم حالت، علم مکاشفت، علم مشاہدت، علم خطاب، علم سماع، علم وجد، علم معارفت اور روح، علم معارفت نفس، علم معارفت۔ پھر ان علوم کے اصول و فروع کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تم بزرگان دین کو کیا سمجھتے ہو؟ اپنی دستار فضیلت طے کر کے رکھو، اور وہ صاحب شریعت اور صاحب علم طریقت، صاحب علم حقیقت ہوتے ہیں۔ اور وہ صاحب علم شریعت، صاحب علم طریقت اور صاحب علم حقیقت ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، مگر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں کہ ان کی شان کوئی نہیں ملتا۔ جو لوگ اپنے آس پاس کے پیروں کو چھوڑ کر فیض سے محروم رہتے ہیں، ان کی مثال اس قافلے کی مانند ہے کہ پیاس سے کسی وادی میں تڑپ کر مر جائیں اور دجلہ و بغداد اور نیل مصر سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ بیابان میں تڑپ کر مر گئے۔ اگر ساری دنیا میں دجلہ اور فرات کی طغیانی ہے تو کیا فائدہ؟ ان بزرگوں کی ہمت کا حال سن کر تمہیں تعجب ہوگا۔ ان کے نزدیک سالک کو ایسی دھند بندی رہنی چاہیے کہ اگر دنیا محال تمامی نعمتوں کی اور عقبہ محال جنت کے اس کو دی جائے اور طرح طرح کی بلائیں اس پر برسائی جائیں تو وہ دنیا محال تمام نعمتوں کے کفار کو دے دے اور عقبہ محال جنت کے مومنوں کے حوالے کر دے اور بلا محنت کو شوق دل سے قبول کرے۔ اس کی توبہ کا یہ حال کہ دنیا بھر تو حرام سے توبہ کرتے ہیں تاکہ عذاب دوزخ سے بچیں، مگر وہ حلال سے توبہ کرتے ہیں تاکہ بہشت سے محفوظ رہیں۔ ارادت کا یہ رنگ ہو کہ سارا جہان تو راحت اور نعمت چاہتا ہے، مگر وہ اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔
اور اسی کے دیدار کے طالب ہو۔ تمام خلق اپنے کاروبار میں زیادتی چاہتی ہے، مگر وہ کمی چاہے۔ اگر خود بخود مال و دولت مل جائے تو وہ ایثار کر دے، اگر کچھ میسر نہ ہو تو اس پر شکر کرے۔ اور سنو، کچھ انہی پر منحصر نہیں، طالب سالک کی دوسری نشانیاں بھی ہیں۔ اگر اس کی یہ پوری نہ ہوں تو بڑی خوشی منائے، گویا ہزاروں قید و بند سے وہ آزاد ہوا۔ اس کو اپنے نفس کے ساتھ ایسی عداوت ہو کہ اگر 70 برس تک ایک چیز اپنے مطلب اور خواہش کی نفس مانگتا رہے اور گڑ گڑاتا رہے تو وہ ہرگز نہ دے۔ اس کے معاملات اللہ کے ساتھ ایسے درست ہوں کہ عافیت اور بلا، منع و عطا اور رد و قبول اس کی نظر میں سب برابر ہوں۔ توکل میں اس قدر پختہ مزاج ہو کہ نہ مخلوق کے آگے دست سوال پھیلائے، نہ خالق سے کسی چیز کی درخواست کرے۔ مخلوق سے تو اس لیے کہ وہ معناً شرک ہے، اور خالق سے اس لیے طلبگار نہ ہو کہ وہ خود ہی دانائے حال ہے، کہنے میں شرم مانے ہو۔ زہد اس درجہ ہو کہ کل کائنات اس کی اگر ایک مرکہ یا ایک کمل ہی ہو تو یہ اپنی گدڑی میں اتنا مگن اور درست رہے جس طرح اور دوسرے لوگ بادشاہت ہیں۔ دن کو نماز، روزہ اور کسب میں مشغول رہے، رات کو مناجات و مجاہدہ اور ریاضت میں اپنے آپ کو وقف کر دے۔ باوجود ان کمالات کے اگر اس اطاعت و عبادت پر اس کے نفس کی نظر پڑ جائے اور اپنی بڑائی کا خیال اس میں کے ذہن میں آ جائے تو 70 سال کی عبادت کو ایک روٹی پر بیچ ڈالے، اور وہ روٹی خود نہ کھائے بلکہ کسی کتے کو کھلا دے۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ عجب جو دل میں پیدا ہوا دل سے نکل جائے۔ ایک بزرگ کا قصہ سنو، سبحان اللہ، کیا ہمت اور کیا قلب ہے۔ ایک بزرگ نے 20-25 حج کیے تھے۔ کون سی بات تھی جو پیدا نہ ہوئی تھی؟ آپ کے نفس کو اس قدر اعلیٰ اور عرفہ مقام دیکھ کر کچھ خط حاصل ہوا۔ پھر کیا تھا سرے بازار مکہ معظمہ میں نکل آئے اور پکار کے کہنے لگے، کوئی ہے جو ہمارے 20-25 حج کو ایک روٹی کے بدلے میں خرید لے؟ کہیں ایک عارف نے اس کو سن لیا اور سمجھ گیا کہ یہ بات کس مقام کی ہے۔ وہیں اس پر ایک دھول جمائی اور کہا، یہ کیا فضول گوئی کر رہے ہو کہ اس قدر گران بیچنے کی دھن تمہیں بندی ہے؟ 20-25 حج کی بھی کوئی ہستی ہے؟ دیکھو تو تمہارے بابا آدم نے بہشت جیسی نعمت کی راہ طلب میں کچھ بھی قدر نہیں کی اور ایک دانہ گیہوں کی عوض بیچ ڈالا۔ تمہارے ان حج میں کیا لال لگے ہوئے ہیں جن کی قیمت ایک روٹی مانگتے ہوں؟ یہ نقلیں، یہ مثالیں تمہارے لیے ایک سبق ہیں۔ اس راہ میں ہر طالب سعادت کو ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے نفس کو مجاہدے کی بھٹی میں اکسیر کی طرح پھونک کر کشتہ بنانا چاہیے تاکہ مستغنی ہو جائے اور حق کے سوا کسی کو دھیان میں نہ لائے۔ ایسا حق بین ہو جائے کہ دائیں بائیں اٹھتے بیٹھتے اس کو حق کے سوا کچھ ہی نظر نہ آئے۔ جس کی حالت ایسی ہوگی اس کو البتہ سالک کہیں گے، اور اس کو حق بین کا خطاب ملے گا۔ ہفتے اقلیم دنیا ہو یا ملک آخرت، اس کی ہمت کی آنکھ کنگیوں سے بھی ادھر نہیں دیکھتی۔ اس کا جسم شوق وصال میں گھل رہا ہے اور لقائے سیر ہی اس کا دل مقام قدس میں ناز کر رہا ہے۔ زن اور فرزند کی فکر، دنیا اور آخرت کا اندیشہ اس کے دل میں نہیں گزرتا۔ ایسا آدمی اگرچہ بظاہر دنیا میں معلوم ہوتا ہے مگر اس کا دل حضرت قدس و طہارت میں ہوتا ہے، یہاں رہ کر وہاں کا باشندہ ہو جاتا ہے، یعنی منزل مقصود طے ہو جاتی ہے، مشاہدہ جمال یار حاصل ہو جاتا ہے۔ حق پوچھو تو یہ کوئی معمولی مراتب بیان نہیں کی گئے، مگر واضح ہے کہ یہ دولت ہر شخص کو میسر نہیں ہوتی۔ یہ نعمت پیر شیخ کے طفیل ملتی ہے۔ جو شخص کسی صاحب ولایت کی پناہ دولت میں آ جاتا ہے وہ ان منزلوں کو آسانی سے طے کر لیتا ہے، کیونکہ مشائخین اور بزرگان دین اور علماء سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے
کہ بغیر پیر پختہ کے کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا مگر شاذ و نادر۔ مثنوی کے کچھ اشعار کی تشریح: جب تک تجھ پر کسی مرد خدا کی نظر نہ پڑ جائے تجھ کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہو سکتی۔ اگر تو گوشہ تنہائی میں مدتوں بیٹھے جب بھی بغیر کسی رہبر کے یہ رستہ طے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایک پیر رہنما کا ہونا ضروری ہے، خبردار تنہا نہ جانا، اس دریا میں اندھوں کی طرح نہ ڈوب جانا۔ تم سمجھے پیر کی ضرورت کس قدر ہے۔ نقل ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید وضو کر رہے تھے۔ جب وضو کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہوا تو ایک نور نظر آیا۔ دیکھتے ہی ایک نعرہ مارا کہ اللہ کو دیکھا۔ پیر کو اطلاع ہو گئی کہ اس وقت مرید کو دھوکہ ہوا ہے۔ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ارے نادان ناواقف، یہ نور تو تیرے وضو کا ہے، تو کہاں اور جمال خدا بندی کہاں؟ نہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیکھے تجھ سا مبتدی۔ اس مقام میں اکثر سالک مغرور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تجلی حق دیکھی۔ اگر شیخ کامل اور صاحب تصرف نہ ہو تو اس مہلک بھنور میں سے نجات مشکل ہے۔ بغیر رہنمائی پیر اور علماء سے راہ کے اس مقام میں پہنچ کر ایسا مغرور اور متکبر مکار و شیطان بن جاتا ہے کہ سارے جہان کو دعوی باطل سے بھر دیتا ہے اور سنی سنائی باتیں یاد کر کے اول پھول بکنے لگتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ غضب تو یہ ہے کہ اس کے دل میں تصرف اور کرامت کا دعویٰ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آخر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اباحت اور زندقہ میں پڑ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب اشارہ کیا ہے اس رباعی میں۔ ان چند مبتدیوں نے گدڑیاں پہن رکھی ہیں اور مکاری اور فریب سے لام کاف بکا کرتے ہیں۔ صدق اور صفا کی راہ میں ایک قدم بھی نہیں چلے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ناموں کو اپنی اس روش سے بدنام کرتے ہیں۔ تو جو شخص راہ طریقت میں آنا چاہے اور درد طلب اس کا دامن پکڑے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک پیر بنا لے، مگر پیر ایسا ہو کہ پیروں اور مشائخوں کے نزدیک مشارن علیہ اور ممتاز ہو، اس کی پیشوائی اور مقتدائی پر پیروں کا اتفاق ہو، مملکت خدا بندی میں جائز تصرف، نافذ المشیت اور صاحب الاشراق ہو۔ جب ان صفتوں کا پیر مل جائے تو اس کی اقتداء کرے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے تاکہ جتنے بھی راستے کے روڑے اور رکاوٹیں ہوں اس کی راہ سے ہٹا دے اور اس کے نفس کے عیب اس کو دکھا دے اور راستے کی دشواریوں سے اس کو خبردار کر دے تاکہ پوری طرح مرید اپنی خود رائی سے باہر نکل آئے، جیسا کہ مثنوی شریف میں فرمایا گیا ہے۔ ایسا پیر جو راہ رفتہ اور واقف کار ہے تیرے لیے ضروری ہے تاکہ ہر ایک کام میں وہ تجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ہرگز راستے کے کنویں سے واقف نہیں، بغیر کسی کی دستگیری کے کنویں میں گر پڑنے کا بہت ڈر ہے۔ کتنے دہکتے ہوئے آگ کے پہاڑ راہ میں ہیں، اس سے پار اتارنا ہر شخص کا کام نہیں، مگر مرید کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ جب کسی پیر سے مرید ہو جائے تو اپنی خواہش اور مراد کو ترک کر کے رکھ دے۔ لغت میں ارادت کے معنی تو چاہنے کے ہیں، مگر بزرگوں کے دفتر میں اس کے معنی نہ چاہنے کے ہیں، یعنی نا خواستن۔ مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کے تحت تصرف میں مردے کی طرح رہے، جس طرح غسال مردے پر اپنا تصرف کرتا ہے اور جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے، وہ کچھ نہیں بولتا۔ اس طرح مرید کو بھی پیر کا مطیع ہونا چاہیے۔ جب کہیں کام نکلے گا مرید کو پیر کا فرما بردار اس درجہ ہونا چاہیے کہ پیر کے ایک اشارے پر جان و مال، دولت دنیا و دنیوی کل لٹا دے، وزل کر دے، ترک کر دے اور جو حکم بھی دے اس کو پورا کرے، یہاں تک کہ اگر زہر کھانے کو بھی وہ کہے تو مرید فوراً کھا لے، ہرگز ہیلا و عذر نہ کرے اور دفع الوقت عمل میں نہ لائے، بے تعمل حکم کی تعمیل کرے، اس حکم میں اپنا علمی اور عقلی قانون نہ لگائے
شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے پیر شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آج خواب میں یہ دیکھا کہ حضور نے کسی امر کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس طرح پر ہے۔ میں نے خواب میں کہا کہ یہ کیوں کر؟ شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر میری طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اگر چونچ راں کی جگہ تمہارے دل میں نہ ہوتی تو تم خواب میں بھی ہمیں اس طرح جواب نہ دیتے، کہیں چونچ راہ کے ساتھ بھی مریدی درست ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سنو برادر، اگر کوئی یہ کہے کہ پیری مریدی میں بڑا کھڑاک اور معاملہ نازک ہے، اس لیے نبا مشکل ہے، کنارے ہی رہنا بہتر ہے، تو ہم قرآن شریف کی یہ آیت پڑھیں گے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بہت ساری وہ باتیں ہیں تم جن سے کراہت کرتے ہو، وہ حقیقتاً تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں خراب ہیں، بہتر نہیں ہیں۔ اللہ پاک دانا اور بینا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، یہ مرید سعادت کری ہیں اور یہ دولت اسی کے نصیب میں ہے، اس کی راہ بالکل صاف ہے، کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، سب کا ساختہ پردہ خطا ہے۔ حاسد کی نظر بد اس کی جمال پر نہیں پڑتی، اگر گرد آفات اس کے دامن دولت سے دور رہتی ہیں، مگر جو بے دولت ہیں اور شقاوت جس کا حصہ ہے، اس کی راہ میں کانٹوں کے انبار ہیں، عقبات بے شمار ہیں، قدم قدم پر آفت و بلا کا سامنا ہے۔ برادرم، یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ کمند عنایت جس کی گردن میں پڑی ازل ہی میں پڑی، السعید من سعد فی بطن امہ، اور قہر وحدت نے جس کو مردود کیا اور اپنے سے دور کیا ازل ہی میں کیا، الشقی من شقا فی بطن امہ، کسی نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، جو نیک بخت ہوا اپنے ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوا، اور جو بدبخت ہوا اپنے ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوا۔ یہ ہمارا واقعہ آج کا نہیں ہے، ایک مدت گزر چکی ہے کہ ہمارے کمل کے رنگ کو گیلان میں رنگ چکے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ امیدوار رہو اور اپنی بدبختی کو روتے رہو۔ ہر چند مال و دولت اور اسباب و عیب دار ہیں اور اس کے درگاہ کے لائق نہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ یہ ناچیز تحفہ قبول ہوگا۔ سنو بھائی، یہ جو بے پرواہی اور آزادی و بے فکری ہم لوگوں میں ہے، کیوں ہے؟ اس کا خاص سبب یہ ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام سے ذلت سرزد ہوئی، اس دن آدمیوں کا قافلہ لٹ گیا، اور قاعدے کی بات ہے کہ لٹنے کے بعد قافلہ بالکل نڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ اب رہا ہی کیا ہے جس کا خوف ہو۔ اس معنی کے مناسب ایک نقل بھی سنو۔ ایک اندھے کو لوگوں نے دیکھا کہ موسم گرما کی تیز دھوپ میں بیٹھا ہوا بادام اور خرما کھا رہا ہے۔ اس کو کہا، خیریت تو ہے؟ اتنی گرمی کی شدت میں ایسی گرم گرم چیزیں کھانا چاہے؟ مانی دارد۔ اس نے جواب دیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آنکھیں کہاں اور جو شعبہ چشم کا ڈر ہو۔ بالکل اطمینان ہے، اگر کچھ اور بھی ملے تو کھا سکتے ہیں۔ برادر عزیز، اس بات کو ذرا گوشے دل سے سننا، معصیت تو معصیت ہی ہے، طاعت بھی آفت سے خالی نہیں۔ بہت سی طاعت و عبادت ایسی ہے کہ اللہ سے بندے کو دور کر دیتی ہیں۔ تماشا یہ سنو کہ بہت سی معصیت ایسی ہیں کہ جس سے عبد کو معبود کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ طاعت میں فراق ہے اور کس میں وصال؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس طاعت میں فراق ہے اور کس میں وصال؟ آپ نے فرمایا کہ جس طاعت کی ابتدا میں امن ہو اور آخر میں عجب، ایسی طاعت عابد و معبود میں جدائی ڈال دے گی، اور جو معصیت ایسی ہے کہ اس کے اول میں خوف ہے اور آخر میں عذر، وہ مخلوق کو خالق سے نزدیک کر دیتی ہے۔ لوگوں کا قول ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ عذر اگرچہ تھوڑا ہو، بڑے بڑے گناہوں کی قیمت ہو جاتا ہے۔ ابلیس لعین نے اپنی طاعت پر نظر کی، عجب پیدا ہوا، ڈنگ مارنے لگا، ایسا ویسا بکنے لگا، حکم ہوا خاموش، لعنتی مردود،
دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی، مگر اقبال جرم کیا اور اقرار کیا کہ ہم سے بے شک گناہ سرزد ہوا، آمرزش ہوئی چاہی، ندا ہوئی اچھا اچھا ہم نے تجھے بخش دیا۔ یہ بات عالم کو دکھا دی گئی کہ جس معصیت کے بعد عذر ہو کیا قدر رکھتی ہے، اور جس طاعت کے بعد عجب ہو کس قدر بے قیمت اور قدر اور ذلیل شے ہے۔ والسلام۔ تو ناظرین ہمارا 23واں مکتوب ختم ہوا۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔